صراط مستقیم پر ہمیں چلا، سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ صراط مستقیم ہے کون سا؟ ساتھ ہی ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جو انعام یافتہ لوگ ہیں، جو صاحبان نعمت ہیں، جن پر میری نعمتوں کا نزول ہوا ہے، جن پر میرے انعامات نعمتوں کی صورت میں نازل ہوئے ہیں، یہ ہیں جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، یہ ہیں وہ۔ اب اللہ سے پوچھا کہ مالک وہ کون ہیں؟ فرمایا انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے یہ نعمتوں کے ساتھ انعامات فرمائے ہیں، من النبیین، ان میں سے جو پہلی حقیقت ہے وہ نبوت ہے، وہ انبیاء ہیں، والصدیقین، اور دوسرے جو ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے وہ صدیق ہیں۔ کون سے ہیں؟ صدیقین ہیں، وہ صدیق ہیں۔ والشہداء، اور تیسرے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے وہ شہداء ہیں۔ والصالحین، اور ایک چوتھی حقیقت بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ صالحین ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، اگر تو جو ہے خلاصہ اس کا بغیر کسی تفصیل سے بیان کیا جائے تو پھر وہ یہی ہے کہ نبوت سب سے پہلے جن کا راستہ نعمتوں والے لوگوں کا ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے کہ اس پہ تم چلو، لازم ہے تم پر، وہ میرے نبی پاک ہیں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں۔ اہل بیت اطہار میں، بنو ہاشم میں، اس اہل بیت اطہار میں، اہل کسا میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ باقی نبی تو نہیں ہے، لیکن اس محمد عربی کے وجود کے اجزاء ضرور ہیں۔ میری بات سمجھ آ گئی؟ اور دوسرے پھر صدیقین ہیں۔ تو یہ صدیق کون ہوتا ہے؟ تو آئیے ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں، ہمارے عقیدے میں ہم جن کی پیروی کرتے ہیں اہل سنت و جماعت، امام ابو منصور ماتریدی، وہ فرماتے ہیں اپنی تفسیر میں، تعویلات اہل سنت، ابو منصور ماتریدی کی جو تفسیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الصدیق هو الذی یصدق الرسول فی اول دعوۃ دعاہ الی دین اللہ تعالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ صدیق سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے تصدیق کی رسول پاک سرکار کی پہلے پہل دعوت میں۔ جو نبی نے سب سے پہلے دعوت دی، سب سے پہلے جو دعوت، یہ میرے الفاظ نہیں، یہ امام ابو منصور ماتریدی، یہ اہل علم لوگ جانتے ہیں کہ ان کا مقام، یعنی عقیدے میں وہ امام ہیں۔ عقیدے میں جس طرح امام ابو حنیفہ ہے نا ہمارے پاس فقہ میں امام، اس طرح عقیدہ میں ابو منصور ماتریدی امام اہل سنت کے ایک بہت بڑے حلقے کے امام ہیں۔ وہ انہوں نے اس کی تشریح کی ہے کہ الصدیق هو الذی یصدق الرسول فی اول دعوۃ دعاہ اللہ الی دین اللہ تعالی، کہ جب نبی نے دین خدا کے لیے پہلی دعوت دی تھی تو اس دعوت میں جس نے نبی کی تصدیق کی وہ صدیق ہے۔ وہ کون ہے؟ تو جائیے دوربین لے لے، اگر کوئی اگر اس کو سادہ نظر نہیں آتا تو تلاش کرے، وہ اس کو اس پہلی دعوت میں یا علی ملے گا یا علی کا باپ ملے گا، صدیق کے طور پر۔ کوئی بات سمجھ؟ بھی بات سمجھ آ گئی؟ بھی کہاں کوئی جائے گا؟ یہ لفظ صدیق کا ہم نے تو ترجمہ اپنے ادھر گھر بیٹھ کے کیا نہیں، اس کی تشریح میں فرمایا کہ صدیق کون ہے، میں نے پڑھ کے بتا دیا۔ تعویلات اہل سنت، یہ تفسیر ہے ابو منصور ماتریدی کی، وہ فرماتے ہیں کہ صدیق سے مراد کہ جنہوں نے نبی پاک سرکار کی پہلی دعوت پر لبیک کہا اور اس کی تصدیق کی۔ کیا کی؟ اس کی
اس کی تصدیق کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہم آپ کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر کسی کو سادہ نظر نہیں آتا تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، وہ کو دوربین لے لے، پھر بھی اس کو دو لوگ یہاں پر نمایاں نظر آئیں گے، تین لوگ۔ ایک حضرت ام المومنین ملیکۃ الارض حضرت سیدہ طیبہ خدیجہ پاک سلام اللہ تعالی علیہا، دوسرے مولا کائنات مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، تیسرے حضرت علی کے بابا۔ ان کی تصدیق کا عالم ہی کچھ اور تھا، ٹھیک ہے۔ احباب گرامی قدر، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کا باب ہو تو سب سے اول سرکار کی اہل بیت ہے، ٹھیک ہے۔ نبیوں میں، نبوت میں خود اہل بیت اطہار میں میرے نبی پاک خود ایک عظیم شان رکھتے ہیں، یعنی انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ اس صدیقین میں حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں اور قیامت تک آنے والے صدیقین بھی ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں اور قیامت تک آنے والے صدیق بھی ہیں، لیکن اس تفسیر کے حوالہ سے جو نمایاں شان ہے صدیقین میں وہ سرکار مولا مرتضیٰ کی، ان کی شان ہے۔ اور آگے کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، اور آگے والشہداء۔ لائیے پوری دنیا سے تلاش کر کے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ کسی نے دین اسلام کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی ہوں۔ اس آیت میں شہداء سے مراد سب شہداء اسلام ہیں، جتنے بھی اللہ کی راہ میں شہادت پا جائیں گے، اس عظیم منصب پہ فائز ہو جائیں گے۔ اس کا معنی مقید نہیں ہے والشہداء کا، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹوں سے لے کر کس نے شہادتوں کے اس نصاب کو پورا کیا ہے؟ کوئی ہے تو میدان میں آ کے دکھائے کہ ہم نے حضرت ابو طالب سے بڑھ کر اپنی قربانیاں پیش کی ہیں۔ کوئی بھی نہیں ہے برادران اسلام۔ یہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے کہ جنہوں نے حضرت علی علیہ السلام کو جب نماز پڑھتے دیکھا نبی پاک کے ساتھ، تو حضرت جعفر طیار کو کہا کہ اے میرے بیٹے تو بھی اپنے بھائی علی کے ساتھ کھڑا ہو جا، اور پھر کہا کہ مجھے اپنے بچوں میں ان دونوں پر پورا یقین ہے کہ کوئی جو مرضی بھی اگر محمد کو چھوڑتا ہے تو چھوڑ جائے، یہ دونوں کبھی نہیں چھوڑیں گے، یہ دونوں نہیں چھوڑیں گے۔ اور پھر زمانے نے دیکھا کہ حضرت جعفر طیار نے اپنے بازو قلم کروا دیے، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت جعفر طیار نے اپنے بازو قلم کروا دیے اور اپنی جان کے نذرانے پیش کر دیے، اور کربلا میں اون و محمد تک کو قربان کروا دیا۔ یہ تھا حضرت ابو طالب علیہ السلام کا ان پر ایک اعتماد۔ اور دوسری طرف حضرت علی تھے، ان کی زندگی میں شہادتوں کے نصاب کو کون پہنچا ہے؟ خود علی نے شہادت دی میرے مصطفیٰ کریم اور خدا کے راستے میں، علی کے بچوں نے شہادت دی، اور جتنی شہادتیں ہوئیں یہ ساری حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھرانے سے ہیں۔ تو اگر شہداء کو بھی ہم تلاش کریں تو شہداء میں ہمیں نمایاں سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے نمایاں نظر آتے ہیں۔ گویا اللہ ہمیں قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ لوگوں جب تم کسی کا راستہ تلاش کرنا نا تو شہداء کو دیکھنا، تو امیر حمزہ کو رستے پر چلنا۔ گویا نماز میں اللہ تعالیٰ یہ سمجھا رہا ہے وشہداء، اگر تم شہداء کے راستے کو تلاش کرنا تو علی سے بڑا شہید کون ہے؟ حسین سید الشہداء ہیں، ان کے راستے کو تلاش کرنا۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو چوتھی حقیقت بتائی ہے اس سے مراد کون ہے؟ والصالحین۔ صالحین کا راستہ ہے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم کی بات چل رہی ہے، تو یہ صالحین کون ہے؟ ہر وہ بندہ جو میرے نبی کی امت میں صالح ہو، اس آیت سے مراد ہے، اس آیت سے مراد ہے ہر وہ بندہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے لے کر قیامت کی دیواروں تک، جس بندے نے اپنی اصلاح کر لی،
اس آیت میں، اس کے مفہوم میں، اس کے معنی میں وہ مراد ہوگا صالحین۔ مگر احباب گرامی، بعض ایسے مواقع آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ علامہ ابن عساکر حضرت حسن بصری سے یہ نقل کیا ہے، اور اس کے علاوہ حضرت امام ابن ابی حاتم نے یہ قول نقل کیا ہے کہ ان علی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول وصالح المؤمنین قال علی بن ابی طالب، کہ مومنوں میں جو صالح ہے، جس سے مراد یہاں ہے صالح المؤمنین، مؤمنون، وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ وہ کون ہے؟ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اور یہ اس آیت کی تشریح میں ہے کہ ان اللہ مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین، اللہ تمہارا مددگار ہے، جبریل تمہارا مددگار ہے، اور صالح مومن تمہارے مددگار ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت خود اپنی زبان اقدس سے بھی ارشاد فرمائی۔ فتح القدیر ہماری اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں موجود ہے ان علی مرفوعا، یہ مرفوع حدیث پاک ہے، مولا وصالح المؤمنین، مومنین سے مراد کون ہے؟ ہوا علی بن ابی طالب، کہ یہ جو اللہ نے کہا کہ اے محبوب اللہ تیرا مددگار، جبریل تیرا مددگار اور صالح مومنین تیرے مددگار، تو میرے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا، یہ جو آیت میں ہے نا صالح المؤمنون، اس سے مراد بھی میرا علی ہے۔ وَيَقُولُ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عن ابن عباس فی قولہ وصالح المؤمنین قال هو علی بن ابی طالب۔ یہ ہماری اہل سنت و جماعت کی تفسیریں ہیں جس میں یہ باتیں ہمیں بتائی گئی ہیں، اور تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس میں بھی اس آیت کی شرح میں کہا وصالح المؤمنین هو علی بن ابی طالب، کہ یہ جو ہے نا اللہ نے فرمایا کہ اے نبی آپ کیوں گھبراتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ ازواج مطہرات جو تھی نبی پاک سرکار کی جو بیویاں تھیں، ان سے کوئی معاملہ درپیش ہوا تھا، اس کے پس منظر میں ہے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے، تشفی دینے کے لیے، اور امہات المومنین کو سمجھانے کے لیے، تاکید کرنے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کون سا اکیلے ہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، جبریل آپ کے ساتھ ہے، اور مومنین آپ کے ساتھ ہیں، بالخصوص علی آپ کے ساتھ ہے۔ تو یہ مقصد اصل میں یہ ہے میرے گفتگو کرنے کا، اصل میرا جو مراد ہے، جو میری وجہ ہے گفتگو کی اس آیت کی شرح میں، وہ یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان تمام الفاظ سے مراد اگر ہم گہرائی میں دیکھیں گے، اس کے جو اول مصداق ہیں وہ اہل بیت نبوت ہیں، بالخصوص مولا کائنات ہیں، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو احباب گرامی قدر، کون سی ایسی جگہ ہے قرآن میں جہاں میرے علی نہیں ملیں؟ تو صراط مستقیم علی علیہ السلام کا راستہ ہے۔ یہ میں نے عرض کیا ہے تفاسیر سے، یعنی کوئی عقیدت سے اپنی بات نہیں عرض کر دی، ایک ہوتا ہے عقیدت سے بندہ کہہ دیتا ہے، تو یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ تفسیر سے عرض کیا ہے، تو اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔